آج کل علماء کو سیاست میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک عالم دین ہو اور وہ سیاست بھی کرے، ایک عالم بھی ہو وہ اسمبلی میں بھی جائے، ایک عالم بھی ہو وہ الیکشن بھی لڑے، اور ایک عالم بھی ہو وہ لوگوں کا نمائندہ بھی بنے۔ اس چیز کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی حیثیت کو نہ جانا ہے نہ مانا ہے، کہ ہم تو علماء لوگوں کو معاشرے کا ایک حقیر حصہ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کی دور مسجد تک ہے، بس اور کوئی کام نہ کریں جی۔ اور اگر کوئی آ جاتا ہے سیاست میں تو ہم جملے کسنے لگتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں آسمان پھٹ گیا کہ زمین پھٹ گئی اور پتہ نہیں کیا آنے والا ہے۔ سامعین، بہترین سیاست اگر کرنا جانتے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ آج آپ کے سیاستدانوں کو سورہ کوثر نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ان کو اسلامی شاعر کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف سیاست تو سیکھی ہے لیکن سیاست کو شریعت کے مطابق کرنا یہ نہیں سیکھا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں نے عید کی نماز جو ابھی گزری ہے عید الفطر، اس میں نے کئی سیاستدانوں کو دیکھا جب عید کی نماز ہو رہی تھی ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کتنی مرتبہ ہاتھ اوپر کرنے ہیں اور کون سی تکبیر پر رکوع میں جانا ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے آنکھوں کو کناروں سے کہ یہ رکوع میں جا رہا ہے یا کھڑا ہے۔ اگر یہ حال ہو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، تو وہ سیاست کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے علماء کو برا سمجھا ہے، ہم علماء کو جگہ نہیں دیتے، ہم علماء کو ووٹ نہیں دیتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تعلق ہے بھی تو اس جماعت کے اگر لیڈران غلط کام کریں تو میں ڈنکے کی چوٹ ان کو غلط کہوں گا، یہ نہیں کہ ان کے غلط کام کو میں سچا کہوں اور اچھا کہوں اور ان کی تعریفیں کروں، تو میں بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہوں۔ تو جو لوگ اپنے غلط لیڈر کی پھر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے غلط کام کو غلط نہیں کہتے، وہ اس کے ساتھ برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات سیاست اور مذہب سے ہٹ کر کرنے لگا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے دونوں قابل قدر ہیں، عالم دین ہیں، مستند ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے کردار اور ان کے علم کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں علماء کی آج توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا نام دے کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سیاستدان ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور ضیاء الحق جیسا آمر بھی تھا تو وہ بھی ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکا، مشرف جیسا بھی آمر تھا تو اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکتا، نہ کیا اس نے، اور آج تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں کسی نے اس کے خلاف کوئی کیس ثابت کیا ہے؟ اور وہ ڈنکے کی چوٹ سیاست کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی توہین اور تنقیص حکمرانوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور حال ہی میں بڑے بڑے جلسوں میں اور بڑے بڑے اپنے شوبدہ بازوں میں ہمارے سابق وزیر اعظم جو عمران خان تھے بڑی دلیری سے اور بڑے دھڑلے سے ان کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟
ایک تو یہ کہ ایک عالم دین سیاست میں ہے، اور دوسرا جو اصل وجہ میں بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہیں؟ جنہوں نے قادیانیت کے کفر کو، قادیانیت کے دجل کو، قادیانیت کے فریب کو، قادیانیت کے اسلامی نام نہاد لبادے کو اور قادیانیوں کی سازشوں کو صرف ملک کے اندر نہیں، بیرون ملکوں میں بھی، صرف ملک میں نہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام تمام مذاہب اور مسالک کے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ مرزا قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ آج مولانا فضل الرحمان کی توہین کر کے کیا قادیانیت کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ قادیانیت نوازی کرنا چاہتے ہو؟ اور قادیانیوں کو یہ موقع دینا چاہتے ہو کہ جس کے باپ نے تمہیں کافر کہا اور اسمبلی میں ثابت کیا، اس کے بیٹے کی ہم توہین کرتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے 2018 کے الیکشن میں مرزا مسرور ملعون نے یہ کہا تھا، جب کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عزت افزائی دنیا میں کیوں نہیں ہوتی، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی، تو اس نے کہا کہ جب تک یہ مولوی یعنی مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں موجود ہے تب تک ہماری دال نہیں گل سکتی۔ کیا اس لیے تم ان کی توہین کرتے ہو؟ اس لیے ان کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہو؟ تو اگر یہی بات ہے تو پھر تو بھئی وہ مفتی کا بیٹا ہے، وہ سلسلہ نسب، وہ جو اس کی نسبت ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ہونے کی، وہ تم اس سے چھین نہیں سکتے۔ یہ تو اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ بات میں اس پر بہت کر سکتا ہوں، لیکن میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو شب دعا میں بلا کر، کیونکہ وہ ہر مسلک کے لوگوں کا پسندیدہ عالم دین ہے، پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ، حتیٰ کہ دوسرے جن مذاہب کو ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں وہ صرف دعوت کے کام کی نسبت سے نہ پہنچے ہوں۔ تو ان کو شب دعا میں بلا کر ان کی توہین اور تذلیل کرواتے ہو، تاکہ پوری دنیا کے لوگ جو کہ اس سیاسی جماعت میں نہیں ہیں وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو جائیں، وہ سارے کے سارے ان کو بعد میں فون کالیں کر کے جی آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اندرونی طور پر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ تو ہر حکمران کے بلانے پر چلے جاتے ہیں اور ان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کے تو مولانا کی توہین نہ کرو، اس لیے کہ ان کی نیت کو کوئی نہیں جانتا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک عالم دین کو گالیاں دے کر اس کی توہین اور دوسرے کو اپنے قریب کر کے لوگوں سے اس کی توہین کراتے ہو، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔